یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ الجنہ متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نبی دی بھی جگ تے مثال کوئی نہ سونے آقا دی بھی جگ تے مثال کوئی نہ سونا کی خودیا آمنہ دا لال کوئی نہ ساڈے نبی دی بے جگ تے مثال کوئی نہ سونا کی خودیا آمنہ دا لال کوئی نہ تاج ختم نبوت والا انہوں سجدہ تاج ختم نبوت والا انہوں سجدہ مرتبت شان خوب سجدہ اس شان وچ انہاں دا بھائی بال کوئی نہ آمنہ دے لال دیا لال کوئی نہ ساڈے نبی دی بھی جگ تے مثال کوئی نہ سونا کی خودیا آمنہ دا لال کوئی نہ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں سننے والی اسلامی روحانی ماں بہنوں ربیع الاول دی مناسبت نال پچھلے خطبات جمعۃ المبارک مختصر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے حوالے نال تسی سن رہے ہو ساڈا تے ایمان ہے کہ وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جنہاں دی شان صرف ایک دن نال خاص نہیں بعض لوگوں نے جناب آمد مصطفیٰ دی خوشی منائی صرف ایک دن
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کر رہے 12 ربیع الاول گزرن تو بعد بھی انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں اور قیامت دی صبح تک بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ ایک دن گزاریا تے بس ایک ڈے منایا تے بس جناب عقد ہو گیا، نہیں نہیں، انہوں دی شان تے ایسی شان ہے ساری دنیا کائنات بیان کرن لگ جائے، ساری روئے زمین کے پانی کی سیاہی بن جائے، سارے درختوں دیا کلمہ بن جان، کائنات کا پانی ختم ہو سکتا ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمہ ختم ہو سکتی ہے، انسانوں دیا زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس عظیم اور مبارک ہستی دی شان بیان کرنے دا حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انہاں دے نال محبت دے نال اللہ انہاں دی فرما برداری بھی عطا کرے۔ بھائیو سکی محبت کام نہیں ہونی، اپنے آپ کو دھوکا نہ دیو، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دیو، یاد رکھو حقیقت ہستی ہے، مبارک ہستی ہے کہ جنہ انہوں تسلیم کیتا اور انہوں کی فرما برداری کی تھی، اللہ پاک نے انہوں نے دونوں جہان سنوار دیتے، اور جنہیں انہوں نے بے وفائی کی تھی نا اللہ دی قسم وہ کدے کامیاب نہیں ہو سکیا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، توجہ، انتہائی توجہ طلباتا نے ایس دور کے اندر تانوں اس کو کھری اور سچی اور سچی دعوت نہیں ملے گی، کیونکہ بڑے سارے لوگوں نے قرآن بدل دیتا اور کافی سارے لوگوں نے قرآن اور سنت کے دلائل چھپا دیتے، بزرگوں نے قول بیان کیتے، بزرگوں نے خواب بیان کیتے، بزرگوں نے کرامتاں بیان کیتیاں، یا پھر برادری کا کلچر لے کے چلے گئے، خالص قرآن اور حدیث کی دعوت تو ہمیں نہیں ملے گی۔ تو جنہیں اس پیغمبر نے بے وفائی کرنی ہے نا، ہمیں میں اور محترم وہ انسان کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو سنو توجہ کرو بھائی، آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، آپ نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ
پا چھڈیا، چاہے وہ دنیا دا جتنا مرضی طاقتور ہوئے، چاہے وہ دنیا دا جتنا مرضی ماڈرن دا دل دادا بن جائے، آقا فرماندے نے جو ذلت والصغار علی من خالف امری، فرمایا جن نے میرے نال بے وفائی کی تھی، ایڈوانس او دے مقدر دے اندر ذلت اور رسوائی لکھی گئی ہے۔ آج ساڈا مسئلہ یہ بن گیا قومی طور تے من حیث القوم، اے قوم اللہ تو دور ہے، او دے نبی نال بے وفائی کرنے والی ہے، دین تو بیزار ہے، دین والے تو بیزار ہے، حق تو بیزار ہے، سنت تو بیزار ہے، اور جناب گفتار دے ہیرو، کردار دے زیرو، گفتار دے ہیرو، کردار دے زیرو، تے پھر آندے میاں پتہ نہیں کی ہویا ہے، ذلت ساڈا پیچھا ہی نہیں چھڈ دی۔ بھئی ذلت کیویں پیچھا چھڈے؟ پیارے آقا فرما گئے، فرمایا جن نے میری مخالفت کرنی ہے کدے عزت نہیں پا سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وقتی طور تے او دی رسی ڈھیلی کر دے، مہلت دے دے، لیکن مہلت دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں، مہلت دی ایک لمٹ ہوندی ہے، اے لمٹ نے کراس کرنی ہے، اللہ پاک نے اینوں ایسی سزا دینی ہے کہ نشانے عبرت بنا دینا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا، حدیث نے وضاحت کی تھی کہ جڑا نبی نال بے وفائی کرے گا ذلت اور رسوائی کو دے نام پکی لگ گئی۔ اور قرآن بولیا من کان یرید العزت من کان یرید العزت فإن العزت للہ ورسولہ۔ قرآن کہتے ہیں او لوگوں اگر عزت چاہتے ہو تے ساریاں عزتاں دا مالک اللہ ہے۔ عزتاں دا مالک کون ہے؟ عزتاں دا مالک اللہ ہے۔ سب تو زیادہ اللہ دی عزت ہے، اس تو بعد او دے پیغمبر دا وقار ہے، اور اس تو بعد او دا وقار بنے گا جڑا اللہ دا بن جائے گا، او دے نبیوں دا بن جائے گا، او دا وقار بنے گا، دوسرے کا وقار نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو بادشاہیاں اللہ دیتا ہے، اللہ جنوں چاہے بادشاہ بنا دے، اللہ جنوں چاہے جناب غلام بنا دے، جنوں چاہے تاج دے دے، جنوں چاہے تختہ دے دے، جنوں چاہے عزت دے دے، جنوں چاہے رسوا کر دے۔ مسالہ ساڈے سامنے نے، اور میاں جنوں اللہ ذلیل کرے، اللہ دی قسمیں اسی اپنی اکھاں نال ویکھ لیا اپنی زندگی دے اندر، جنوں اللہ ذلیل کرے دنیا دیاں دولتاں ساریاں بھی او دے کول ہون تے او عزت نہیں پا سکدا، تے جنوں اللہ عزتاں دے سبحان اللہ۔ ہاں معلوم ہویا عزتاں دا مالک اللہ ہے۔ اللہ دی منو گے، او دے پیغمبر دی منو گے تے تاں عزت ملے گی۔ اگر تسی انہاں دی مخالفت کر کے عزت رکھ دے پھردے ہو نا
تو دنیا کی کوئی طاقت کو ہمیں عزت نہیں دے سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. بلال سی بطور مثال، بلال حبشے دا غلام ہے، مسکین آدمی ہے، زاد خرید غلام ہے. جناب دنیا دا کوئی سٹیٹس نہیں. بلال مارے صحابہ کرام شروع اسلام قبول کرنے والے مشرکی نے مکہ نے گلاں کیتیاں، پیارے پیغمبر نو کہندے نے تسی کہندے ہو اسی سچے ہاں، تے ذرا دھیان مارو تواڈے نال دے لوگ کون نے؟ کہندے تواڈے نال کوئی نامور بندہ تے ہے کون؟ اے ماڑے مسکین دیہڑی دار مزدور، اے ماڑا طبقہ سارا تساں نال لایا. تو کوئی چاچے دے مطلب کوئی تگڑے بندے، کوئی سپر پاور لوگ تھوڑے نہ کرنے کوئی آئے. تے دوجے پاسے ابو لہب ابو جہل اس وقت ہی سپر میں سی ساری ایک پاسے، تے بکریاں دے چروائے ایک پاسے. مسکین لوگ کنے مسکین، اللہ دی قسم مکے کے مارا کھانے والے. صحابہ نے مارا نہیں کھاتی. شیب ابی طالب اندر 3 سال صحابہ نو پیارے پیغمبر سمیت قید کیتا گیا، سوشل بائیکاٹ کیتا گیا. 3 سال. یہ دیکھیں اتنے کمزور سن. اللہ اکبر کبیرہ. میں دسنا چاہنا ہوں کمزور سن اور انہیں اللہ نال وفا کی تھی، اور دے پیغمبر نال وفا کی تھی. اللہ دے قسم اللہ نے دنیا دا حکمران بھی بنا دیتا اور دنیا تے انہاں دیاں جیباں چ جنتاں دے ٹکٹ بھی پا دیتے. اور قرآن کریم دے اندر انہاں دا تذکرہ خیر بھی باقی رکھ دیتا. اج بھی اللہ دے گھراں دے وچوں اس منبر رسول تو اس قرآن دے وچوں صحابہ دی عظمت بیان ہو رہی ہے، قیامت تک ہوندی رہے گی. کیوں؟ جن اللہ عزت دے کوئی ماں دا لال ذلیل نہیں کر سکتا، اور جنہوں کائنات دا رب ذلیل کرے اللہ اکبر کبیرہ. اے میں کل ہی دیکھ رہا سا ایک اللہ والا نیک آدمی، ایک اللہ والا نیک آدمی قاری قرآن، جناب دی اتنی عزت ہوتا، اتنا مقام، لوگ کو دیکھ کے پیچھے میں دیکھ کے خوش ہو رہا سا کہ یار دیکھو آج بھی جڑا اللہ نال وفا کرے اور دے پیغمبر نال وفا کرے اللہ دنیا دے پیچھے پیچھے چلا دیتا ہے. کوئی کرے تو صحیح نا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر دے بارے قرآن نے کیا ما کان محمد آقا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ پاک نے فرمایا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے وچوں تواڈے کسے دے باپ نہیں. آپ کو اللہ نے بیٹے دتے لیکن بچپن دے اندر ہی واپس لے لے. آپ دا کوئی بیٹا جوانی تک پہنچیا ہی نہیں، اللہ نے پہلے ہی واپس بلا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے دے تے ایک حکمت سمجھ اے بھی آندی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ اگر آپ دا بیٹا ہوندا تو کیونکہ باپ دیاں کچھ صفتاں، باپ دی طبیعت دا اثر جڑا بیٹے اندر موجود ہوندا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی نو اس انداز نال بھی بے مثال بنا دیتا. دنیا تو کوئی شخص ایسا نہیں جڑا سی کہے کہ اے پیارے پیغمبر دے نال ملتا ہے.
کیوں جی آپ کا بیٹا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وخاتم النبیین. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے نبی نوں صرف نبی نہیں بنایا بلکہ ختم نبوت کا تاجدار بنایا ہے. صرف نبی نہیں بنایا، ختم نبوت کا تاج بھی انہوں نے سر مبارک تے سجایا. اللہ اکبر. میں قرآن دیا ایتیں پڑھ رہا ایسا یقین جانو. اچھا میں قرآن دیا 2-3 ایتیں پڑھ کے بات ختم کرا. میں حیران ہو گیا اللہ پاک نے کیسی گلاں کیتیاں. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. پیارے پیغمبر دی عظمت بیان کرنے تو بعد پیارے پیغمبر دے سر مبارک دے ختم نبوت دا تاج رکھنے تو بعد وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کو کلی علم ہے، مینوں پتا ہے کہ میں کنوں نبی بنانا سی. میں جنوں بنایا ہے اللہ دی قسم اس روح زمین تے او سارے انساناں دے وچوں افضل اور اعلی ہے، بلند والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کیسے نے پیارے پیغمبر دی شان بیان کرنا کس انداز نال یقین جان. سمندر ساڈے سامنے ہوتا ہے جو اسی بیان کرنے کیسے پیغمبر نے مختصر چند چیدہ باتیں اسی کر سکتے تھوڑے سامنے. یہ سارا سمندر بیان نہیں کر سکتے. مشرکین مکہ نے باتیں کی دیاں پیارے پیغمبر دے بارے بکواس کیتا. آج بھی بد نصیبہ نبیوں نے بھی گلاں کیتیاں. آج بھی بد نصیب کچھ ایسے نے جڑے نبی دے وارث علماء نوں گلاں کردے نے. اج معذرت نال کنجراں دی بڑی ویلیو ہے، گلوکاراں دی بڑی ویلیو، گلوکارانیاں دی بڑیاں ویلیو نے. ساڈے معاشرے اندر علماء دی قدر ہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی دا علم سنبھال کے بیٹھے نے. چلو انسان کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، پر یاد رکھو دوستو میں کہنا اللہ دی قسم ہے جدے کول اللہ دا قرآن ہے، پیارے پیغمبر دا فرمان ہے، او دی عزت کرنا دراصل اللہ دے دین دی عزت کرنا ہے. آج علماء دی قدر کوئی نہیں ساڈے ہاں. یاد رکھو. اور اگر تساں علماء دی قدر نہ کیتی تے اللہ بھی پھر تھوڑے تے جاہل مسلط کرے گا. جاہل اس وقت بے شمار جگہ تے جاہل مسلط نے. اور جہالت کی بنیاد تے اس قوم دا بیڑا غرق کر رہا ہے. اور میں کہنا چاہنا جنہاں علماء دی قدر نہیں نہ کرنی، اللہ جی دی قدر کرانا چاہے وہ کرا لیندے، کوئی روک نہیں سکتا. اگر اسی علماء دی قدر نہیں کریں گے یاد رکھو اللہ علماء تواڈے کول ایک اللہ دی نعمت نے. اگر تسی قدر نہیں کرو گے اللہ واپس لے لے. رات شیخ صاحب تشریف لے آئے سن. اس سال شباز صاحب دعا کرو اللہ پاک انہوں تندرستی عطا فرمائے. بیمار سن، پروگرام کیتا. یقین جانو بہت پیاری گفتگو کی تھی اس اللہ دے بندے نے. بہت پیاری گفتگو کی تھی. اور اسی سارے بعد دعا کی تھی انہوں نے کہ یا اللہ تو انہوں صحت دے، لمبی عمر دے. اے امت کا سرمایہ نے. تسی کی سمجھتے ہو عالم انج تیار ہو جاتا ہے؟ میں تھوڑے سامنے کھڑا ہوا یقین کرنا میرا باپ مزدوری کرتا سی
جوان سا تے کہندا سی پتر تسی پڑھ لو میں اپنا گزارا کراں گا جویں بھی کراں تسی پڑھو میں تانوں نہیں ہٹانا علماء انج نہیں تیار ہو جاندے کہ راہ جاندے بندہ تیار ہو جائے بڑی محنت لگتی ہے گل کتوں چلی بد نصیبہ ادو نبیوں نے بھی گلاں کیتیاں بد نصیبہ ج بھی گلاں کر رہے اور شیطان دا بہت بڑا حرف ہے کیونکہ وہ اگر بندے نو ایک عالم تو دین والے بندے تو اگر انہیں جدو بندے تو دور کر دیتا نا انہیں سمجھو کامیاب ہو گئے پھر تو کامیاب ہے مشرکین مکہ نے گلاں کیتیاں پیارے پیغمبر نے فرمایا قم یا حسان حسان کھڑا ہو انہاں جواب دے ذرا انہاں پتہ نہیں تھوڑے نبی دی عظمت دا تے حسان بن ثابت کھڑے ہوئے پیارے پیغمبر دا نعت خوان ہے اللہ اکبر تے گل کیڑی کیتی فرماندے نے واحسن من کلم ترکت عینی حسان بن ثابت پیارے پیغمبر دی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں سنو تواڈے نالوں حسین اج تک میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں اللہ اکبر واجمل من کلم تر دن نساء سنو اور تواڈے نالوں سونا اکھ ویکھدی کیویں کسے ماں نے جڑیا ہی نہیں خلقت مبرئا من کل عیب فرماتے ہیں آقا اللہ پاک نے تانوں تمام عیوب تو نقائص تو پاک بنایا کأنک قد خلقت کما تشاء فرماتے نے سنو تانوں ویکھیا تے انج لگدا ہے جویں جویں تسی اللہ نو کہندے گئے ہو اللہ بناندا گیا ہے اللہ سبحان اللہ اما جی عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں نے غور کرنا ماں جی فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھیا اپنے ہتھاں دے چھریاں چلا لئیاں ماں جی فرماندیاں نے میرے آقا اینے سونے سن اگر مصر دیاں عورتاں میرے پیغمبر نوں دیکھ لیندیاں اپنے کلیجیاں دے چھریاں چلا لیندیاں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرندہ جابر سہارا میں اقرات ڈٹھا محمد پیارا اور چودھویں دا چن سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دونوں ویکھاں دوبارہ دوبارہ ویکھیا اپنے نبی دے ولے ویکھیا چن دے ولے چن مدم نظر آیا میرے آقا دا چہرہ سونا نظر آیا دیکھ فرماندے کینے وجہ میں چند کماں انصاف نہیں جے میں چند کماں انصاف نہیں چند داتے چہرہ صاف نہیں چند آپ بکھا دید دائے پجلا کے آمدہ عید دائے اور چاہ پچھ حبشی دلال جنہیں دٹھائے آمن دلال سبحان اللہ اللہ دے قسمے میرے کو یقین جانا بڑی شیر نے میں کنفیوز ہو رہے کڑی کڑی گل کرا ایک اور میں سنانا چاہنا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا
نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ تم موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا اور قد کاٹ سونا تے بندر بناوٹ اور سن مسلمان اللہ دی قسمیں آج اس منگوار دے اندر اللہ دی قسمیں دکھ نہ کہنا چاہنا اس معصوم عوام دے ذہن چے پا دیتا گیا نعوذ باللہ اس مسجد والے نبی نو من دے ہی نہیں اے نبی دے گستاخ نے اے کلمے دے گستاخ نے اے امامہ دے منکر نے اے جناب بزرگاں دے منکر نے آندے نے نبی نو من دے ہی کوئی نہیں فیصلہ تم کر نبی نو کون من دے کنے جناب نبی نو ایک دن منے ہیں تے کنے اللہ دی قسمیں نبی دے نام پوری زندگی لا دی قد کاٹ سونا تے بندر بناوٹ ختم ہو گیا کا تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ تم موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا اتر کر ہرا سے صبح کام آیا شاعر گل کرتا ہے اتر کر ہرا سے صبح کام آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا اس کائنات اندر آج بھی کل بھی قیامت تک مرنے کے ٹائم تے مرنے تو بعد قبر اندر حشر اندر اللہ کے سامنے اس تو بعد ہر انسان کامیاب ہوئے گا جڑا اللہ نال وفا کرے گا اللہ دی کتاب نال وفا کرے گا او دے پیغمبر نال وفا کرے گا اللہ پاک سانو ایسے خوش نصیباں سے شامل فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات مختصر اور ضروری اعلان کہ تھوڑے علم دے اندر ہے کہ ساڈا پروگرام سی کہ اسی انشاءاللہ اے مسجد دا جڑا حال ہے سارا اونچا کرنا ہے، برآمدہ اونچا کرنا ہے، سین اونچا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیڑھی بھی اوپر چھت واسطے سیڑھی بھی بنائی جائے گی، اوتے پردہ بھی بنایا جائے گا، سائڈ والیاں دیواراں اونچیاں کران گے انشاءاللہ، پلستر کران گے، انہاں نوں انشاءاللہ رنگ کران گے، پینٹ بھی کران گے انشاءاللہ۔ اور اس منصوبے دے کام اللہ دے فضل و کرم نال شروع ہو گئے ہیں۔ آج صبح دے مستری لگے نے، اگلے جمعے تک انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی
نویں فرشتے پڑھا کے انشاءاللہ العزیز اس معاملے اندر بھرتی بہت زیادہ پینی، پھر نواں فرش پینا ہے، نویں فرش پر پھر ٹائل لگنی، اور اسی طرح باہر اینٹاں دا معاملہ ہے، سیمنٹ پلستر پینٹ دیگر مزدوری، اس معاملے چ سانوں تواڈے دوستاں بھراواں دی اشد ضرورت ہے۔ اللہ واسطے ایک گھر اللہ دا محترم نہ میرا نہ تواڈا ہے، حقیقت ہے بھی اساں سارے ٹر جانا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ دے گھر قیامت تک رہنے نہیں۔ انشاءاللہ اللہ بندے پیدا کرے گا کہ جڑے اللہ دے گھراں دے رکھوالے بن گے۔ ساڈے کچھ دوستاں نے اس معاملے سے ساڈے نال کوآپریٹ کیتا، تعاون کیتا، اللہ پاک انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کراں گا آج بھی جڑے دوست تعاون کر سکن ضرور کرن، اگلے یعنی ہفتے اگلے جمعے تک جڑا ہے اے مسجد دا ہال اور برآمدہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سین تے دیواراں وال اسی ہوواں گے انشاءاللہ العزیز۔ تے میں گزارش کراں گا کہ بھائی اپنی طرفوں بھی خصوصاً اپنے والدین دی طرفوں بھی اسی طرح ساڈے کو دوست احباب خاص کر ساڈے بیرون ملک وہ بھرا جڑے سیٹل نے جڑے بیچارے پریشان ہیں، اللہ پاک انہاں دی مدد فرمائے، اللہ انہاں نوں رزق حلال وافر دے۔ جنہاں دا معاملہ سیٹ ہے انہاں نوں گزارش اللہ واسطے کیتی جا سکتی ہے، اور اس اللہ دے گھر نوں تواڈے تعاون دی ضرورت ہے، اور کام اللہ دے فضل نال اسی سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو جو بھائی حصہ پا سکتے نے وہ لازمی پان۔ آخری گزارش ہے کہ مسجد دے نام دی ایک رسید کو کساں بنائیے، جڑے دوست بھی مسجد دے نام دا تعاون کردے نے وہ رسید ضرور حاصل کرن، رسید لے کے جان تاکہ وہ دا پتہ چل سکے کہ مسجد دی اماؤنٹ کنی آئی ہے۔ اللہ پاک سب دا حصہ قبول فرمائے۔ تے اس معاملے چ بھائی اے ساڈے نا بعض بھرا میں کئی گلاں پہنچدیاں نے میرے کول، کئی دوست میرے کول بھی کردے نے، لو جی کہ فلانا چودھری ہے، فلانا چودھری ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتا، وہ کرے گا میں کیوں کراں؟ اے گل فلانے کو اتنا مال ہے، وہ ایڈی بڑی چدرا ہے، وہ کرے گا میں کیوں کراں؟ پر جب میں اللہ واسطے کرنا ہے، اپنی ذات نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ تے گل ہی ختم ہے۔ وہ بھائی وہ نہیں کرتا تو وہ دے نصیب ہے، اگر وہ اس نیکی تو معلوم ہے تو انہوں نے کہ تم ہی معلوم رہنا۔ اے ممکن ہے، میں تو گل کرنا چاہنا، اے ممکن ہے کسی بندے کو بڑا پیسہ ہوئے، اللہ نے وہ دا پیسہ اچھے راہ تے نہ لوانا ہو سکتا ہے اللہ دا پیسہ قبول ہی نہ کرے، اے ممکن ہے۔ تے اگر اللہ سانو توفیق دے دے، اللہ ساڈا پیسہ لوا دے، ساڈی کوئی خدمت لے لے، تے محترم ہی ساڈی خوش نصیبی ہے۔ ایک گل چھڑ دو فلانا کیوں نہیں کرتا، بھائی وہ نہیں کرتا تے یہ جن نے کرنا ہے انہوں اجر ملنا ہے۔ اللہ پاک سانو سارے اپنا اپنا حصہ شامل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر نقدی نہیں